کیا نماز کی ہر رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے، نماز میں کتنی رکعت میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے اور کس کس جگہ پر بسم اللہ پڑھنا ہے اور کب کب پڑھنا ہے اور کن رکعت میں پڑھنا ہے، یہ پوری تفصیل سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نماز کے لیے جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے نماز کا ارادہ کیا تو ویسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیے ایک بار تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے۔ وہ تو ایک اچھی بات ہے کہ آپ کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، تو یہ سنت عمل ہے۔ لیکن جب آپ نے نیت باندھ لی اللہ اکبر کہہ کے، تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ ثنا پڑھنا ہوتی ہے۔ ثنا کیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں اس کے بعد اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ثنا کے بعد پہلی رکعت میں آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو خاموش رہنا ہے۔ پھر وہ جو امام ہوگا وہ تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھے گا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے گا۔ وہ امام پڑھے گا، مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن اگر مقتدی نہیں ہے، یعنی کہ منفرد ہے، کوئی اکیلا بندہ تنہا اپنی نماز اکیلے پڑھ رہا ہے، یا نماز امام کے ساتھ فرض پڑھ لیے، اب اپنی سنت یا نفلیں پڑھ رہے ہیں، یا عورتیں گھر پہ اپنی نماز پڑھ رہی ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ نے نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم پڑھا، اس کے بعد میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے آپ کو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ کو یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد دونوں پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں کا پڑھنا سنت ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورت ملائی، اور اسی طرح سے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جو فرض نماز پڑھیں گے اس میں تو صرف دو ہی رکعت میں، اگر 4 رکعت آپ پڑھ لیں، ظہر کے 4 فرض پڑھ لیں، تو اس میں تو آپ کو صرف ہر رکعت میں سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا رہتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے پہلے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ امام کے ساتھ نہیں، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت یا نفل پڑھ رہے ہیں یا فرض اکیلے پڑھ رہے ہیں یا عورتیں پڑھ رہی ہیں، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھے گا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور باقی ہر رکعت میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا سورہ فاتحہ سے پہلے، یہ سنت ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب ہم سورت ملاتے ہیں تو اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا مستحب ہے، یعنی کہ اگر انسان پڑھ لے تو ثواب ہے، نہیں پڑھ رہا ہے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر انسان 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے تو اس میں تو اس کو چاروں رکعت میں سورت ملانی پڑے گی، تو چاروں رکعت میں سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، سورہ فاتحہ کے پہلے بھی پڑھ لے، سورت ملانے سے بھی پہلے پڑھ لے۔ لیکن جو فرض رکعتیں ہوتی ہیں اس میں بندہ اگر اکیلی اپنی فرض نماز پڑھ رہا ہے یا عورتیں اپنے گھر میں اکیلے فرض نماز پڑھ رہی ہیں، تو اس میں 2 رکعت میں تو انہیں سنت 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوتی ہے، 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتی ہے۔ اخیر کی فرض نمازوں میں صرف 2 رکعت میں ہی سورت ملائی جائے گی، 2 رکعت اخیر والی میں سورت نہیں ملائی جائے گی، تو اس میں جب سورت نہیں ملانی ہوتی ہے تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، باقی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اور جب آپ یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت ملانے سے پہلے پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اس وقت جب بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا عورتیں اپنی نماز پڑھ رہی ہوں، امام ویسے ہی نماز پڑھائے گا جیسے اکیلا نماز بندہ پڑھنے والا ہوتا ہے، تو امام کے اوپر وہی حکم لاگو ہوگا جیسے منفرد کا جو حکم ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے،
تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے. ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا. تو اب آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں. اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. السلام